بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام میرا پاکستان میرا گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہر شخص کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو, یعنی ایک ایسا گھر جس میں وہ سکون کے ساتھ رہائش اختیار کر سکے, چھت اس کی اپنی ہو, زمین اس کی اپنی ہو. آج کل کی مہنگائی کے دور میں اگر انسان بچت کرنا چاہتا ہے تو اتنے پیسے نہیں بچ پاتے کہ وہ یکمشت اپنا گھر خرید سکے. یعنی بچوں کی تعلیم, روزمرہ کے اخراجات اور اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک اچھی تنخواہ رکھنے والا تنخواہ دار شخص بھی اتنی سیونگز نہیں کر سکتا یا اتنی بچت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے ایک گھر خرید سکے. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس اسکیم کا اعلان کیا تھا اپنی پہلی تقریر میں, اور یہ کہا تھا کہ وہ یہ جو گھر ہیں یہ پرووائڈ کریں گے عام لوگوں کو, تو اب اس اعلان کی تکمیل کا وقت آ پہنچا ہے. یعنی بینکس بھی ایک ساتھ اکٹھا ہیں جو کہ لونز دیں گے ان لوگوں کو جو اپنا گھر خریدنا چاہیں گے. ساتھ ہی ساتھ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہیں وہ بھی ایسی اسکیمز لا رہے ہیں جس میں ان کو انسینٹیو بھی دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, تاکہ وہ ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم لانچ کر سکیں جس میں عام لوگ بآسانی اپنا گھر پسند کر سکیں اور اس کے بعد کسی بینک سے رجوع کر کے لون لے سکیں اور وہ لون بآسانی دیتے ہوئے اپنے گھر میں رہائش اختیار کر سکیں. یعنی جس طرح ایک شخص جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا وہ کرائے پہ گھر لیتا ہے اور اس کے بعد ماہانہ کرایہ دیا جا رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح سے کرائے کی صورت میں یہ قسطیں دی جائیں گی اور ساتھ ساتھ 10 سال 15 سال یا 20 سال بعد وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے گا. اب لوگوں میں بے چینی یہ تھی کہ آخر کیا پروسیجر ہوگا, کس طرح سے لوگ جو ہیں یہ لون حاصل کریں گے, کس طریقے سے, کیونکہ ہر شخص کی استطاعت میں, اس کی رینج میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے 25 لاکھ کا گھر لینا بہت مشکل ہو, تو کسی شخص کے لیے 1 کروڑ روپے کا گھر لینا بھی آسان ہو, اس لیے کہ اس کی ماہانہ قسط اتنی ہو کہ اس کی تنخواہ میں سے آسانی جا سکتی ہو. لیکن اس مالیت, اس لاگت کا گھر کیسے ڈھونڈا جائے اور پروجیکٹ بھی ایسا ہو جو کہ بااعتماد ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ جی آپ لون لے کے ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ پھر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ اتنا اوتھینٹک نہیں تھا, بلڈر جو ہے وہ لوگوں سے بکنگ کرا کے اس کے بعد اس ملک سے روانہ ہو گیا. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کنیکٹ کمرشل ہب اور A&I گروپ آف کمپنیز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ گیا ہے اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں بلڈرز بھی موجود ہوں, ڈیولپرز بھی موجود ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بینکس بھی وہاں موجود ہوں جو آفر کر رہے ہوں, ایک آسان شرائط پر قرضہ آفر کر رہے ہوں. ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں جب وہ یہاں آئیں, یہ چونکہ 4th فلور ہے RJ مال کا جہاں پہ کنیکٹ کمرشل ہب ہے, جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے. یعنی ایسے لوگ جو گھر لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں, اپنی پسند کی پراپرٹی سیلیکٹ کریں, اس کے بعد اپنی پسند کا بینک سیلیکٹ کریں اور پروسیسنگ کروا کے, یعنی پسند سے لے کے اس ایپلیکیشن کی اپروول تک یہ سارا کام اسی فلور پہ کیا جاتا ہے جو کنیکٹ کمرشل ہب ہے. ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ یہ ایک آگاہی مہم جو ہے یہ چلائی جا رہی ہے A&I گروپ آف کمپنیز کی جانب سے, جس میں 12 اپریل تک لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے گی کہ وہ کس طرح سے ایک اچھی پراپرٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشنز بھی لاگ ان کرائی جائیں گی. یعنی اپروول تک کی تمام رہنمائی جو ہے وہ A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ کمرشل ہب کی جانب سے فراہم کی جائے گی. لیکن آج کا یہ پروگرام اسی آگاہی کیمپین کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہم پچھلے ہفتے بھی یہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے آ چکے ہیں. آپ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کے دوران جو نمبرز ہیں A&I گروپ آف کمپنیز کے, کنیکٹ کمرشل ہب کے, اور یہ خاص طور پہ میرا پاکستان میرا گھر اسکیم جو ہے اس کا ایک باقاعدہ پورٹل بنایا گیا ہے جہاں آپ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ فردر آپ کو اس کی ایجوکیشنل سیشنز دیے جا سکیں, آپ کو آگاہی فراہم کی جا سکے, ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشن بھی لاگ ان کرنے کا طریقہ بتایا جا سکے. تو یہ نمبرز, یہ تمام ویب سائٹس اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے اسکرین پر موجود ہیں. لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے آج کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ رہے گا, اس لیے کہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور میرے جو پہلے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ویسے تو یہ جملہ عام لوگوں کے لیے روایتی طور پہ بولا جاتا ہے, لیکن ان کے لیے یہ جملہ واقعی سوٹیبل ہے اور صحیح بیٹھتا ہے کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مختلف چینلز پہ آپ نے ان کو پروگرام کرتے بھی دیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں تو یہ بہت ہی مشہور ہیں, اس لیے کہ ایک ان کا پروگرام جو کہ ایک نجی چینل سے آتا تھا وہ بڑا مشہور ہوا,
جو کہ ایک کیفے کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد ڈالی ہمارے ملک میں، جو کہ پہلے شاید لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یوتھ بھی ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے، جو اپنی رائے بھی رکھتی ہے، جسے ہمیں ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ہم بہت سے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر اور چیئرمین یوتھ پارلیمنٹ جناب رضوان جعفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. رضوان جعفر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں. ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے بینکس کی، قرضے کی، اور کس طریقے سے یہ قرضہ لیا جائے گا، کیا اس کی شرائط ہوں گی. ایک طرف اسلامک بینکس ہیں، ایک طرف کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے جو کہ مارک اپ پہ بیسڈ کرتا ہے. یہ دونوں سسٹمز حالانکہ سود سے پاک ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں سود والی بینکاری ہو ہی نہیں سکتی، بلا سود بینکاری ہونی ہے. لیکن کیا ڈفرنس ہے؟ اسلامک سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے لون آفر کرتا ہے، کنونشنل بینکنگ سسٹم کس طریقے سے لون آفر کرتا ہے، اور چونکہ یہ ساری جو لون کی پروسیسنگ ہے یہ مارٹگیج پہ بیس کرتی ہے، یعنی جو پراپرٹی لی جاتی ہے وہی رہن رکھی جاتی ہے، اور جب تک کہ کوئی شخص جو لون لیتا ہے وہ پورا لون ادا نہیں کر دیتا، وہ پراپرٹی بینک کے پاس رہن رکھی ہوتی ہے. لیکن ایک طریقے سے اچھا بھی ہے کہ بینکس کو بھی یہ سیکیورٹی ہے کہ وہ جس چیز کے لیے لون دے رہے ہیں وہ اس کے کاغذات ان کے اپنے پاس رہتے ہیں. دوسری جانب کاغذات تو بینک کے پاس رہتے ہیں، لیکن وہ گھر صارف کے پاس ہوتا ہے، وہ اس میں رہائش اختیار کرتا ہے، اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ بینک کو رینٹ کی جگہ اقساط دے رہا ہوتا ہے، وہ اقساط جو کہ لون کی اقساط ہوتی ہیں. دوران ہمارے ساتھ سینئر اسپیشلسٹ مارٹگیج ساؤتھ عسکری بینک ہیں، اور ان کا نام ہے محمد اجمل نسیم صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ یعنی خاص طور پہ پراپرٹی کے بارے میں بھی اور بزنس ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. انجینئر سید رضوان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم رضوان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. رضوان جعفر صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا کہیں گے پرائم منسٹر صاحب کی یہ اسکیم، اور آپ سمجھتے ہیں اب آہستہ آہستہ شروع میں اسکیم لانچ کی گئی لیکن کچھ فلاز تھے، اب وہ فلاز نکال دیے گئے. پہلے یہ تھا کہ یہ نئے گھر تعمیر کیے جائیں، پہلی دفعہ لیز ہو وہ گھر، تبھی لون دیا جائے گا، اب یہ چیزیں نکالی. آپ کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں عام لوگوں کی جانب سے؟ جی، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے خود بھی اس پہ پروگرامز کرنے شروع کیے اس اسکیم کے اوپر، تو بینکس کے دوستوں کو بلایا اپنے آفس میں اور کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا پہلے اچھی طرح مجھے سمجھا دو، اگر مجھے سمجھ میں آئے گا تو شاید میں آگے کچھ بات کر سکوں گا. شروع میں چیزیں مشکل تھیں تھوڑا سا، اور اب جو ہے چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اور یہ جو آپ کے پروگرامس ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس پہنچ رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو تھوڑا سا ڈر رہے تھے یا اس خوف کا شکار تھے، یا ایک لوگ پہلے سے ایک نیگیٹو سوچ لیتے ہیں حکومت کی، کوئی بھی پروگرام آتا ہے کہ شاید ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا یا ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، اب ان کو حوصلہ مل رہا ہے ان پروگراموں کے ذریعے، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ جو یہ پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، یہ بہت زبردست ہے اس لحاظ سے کہ پہلی بار باقاعدہ طور پہ سوچا گیا ہے کہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں. ہم اگر بات کریں یورپ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، اب وہاں پہ بڑا کامن سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی اپنے گھر میں کوئی بھی اسے پروڈکٹ لینی ہے وہ جا کے بینک کے ذریعے مارٹگیج کے ذریعے لے لیتا ہے. اس کے پاس گاڑی جو اس کی بھی قسط جاری ہوگی، گھر میں کوئی ٹیلی ویژن ہے اس کی بھی قسط جاری ہوگی. اسی طرح لوگ گھر بھی لیتے ہیں، اور گھر میں ایک بڑی تعداد میں بینکس جو ہیں وہ مارٹگیج کرتے ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے وہ عوام کی طرف لگاتے ہیں. ہمارا بدقسمتی سے یہ ریشو بڑا کم تھا بینکس کی جانب سے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں 5% کہا گیا ہے لیکن یہ بھی کم ہے. اس سے زیادہ بینک کو پیسہ جو ہے وہ دینا چاہیے عوام کو. اور اب بڑا آسان ہے کہ اب کوئی بھی شخص جو ہے جو اپنا کرایہ دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو لوگ رینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں وہ کیا رینٹ دیتے ہیں، وہ 10,000 15,000 20,000 25,000 نارمل ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس غریب کی طبقے کی ہم بات کرتے ہیں تو بھی 8-10 ہزار سے کم میں تو کہیں کوئی گھر نہیں ملتا ہے. پھر بھی لوگ رسک ضرور لیں، یعنی کوئی شخص اگر یہ سوچ رہا میں کم کماتا ہوں تو وہ یہ مت سوچے، اس میں کلبنگ بھی ہے، مرجر بھی ہے. آپ گھر کے 4 لوگ یا 2 لوگ بھی اگر کماتے ہیں تو مل کے بھی لے سکتے ہیں. آپ بینک ضرور جائیں، جب آپ بینک جائیں گے یا اس فلور پہ آئیں یہاں آپ کو تمام فیسلٹیز موجود ہیں، تو آپ کو بینک خود جو ہے سولوشن پرووائڈ کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ کتنے اماؤنٹ تک کا آپ گھر لے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، میں اجمل نسیم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. سر، عسکری بینک کی جانب سے جو یہ فائنینسنگ، ہوم فائنینسنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے، یہ اسلامک بیسڈ ہے یا کنونشنل بینکنگ کے تھرو ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ فی الحال کنونشن میں ڈیل کر رہے ہیں، اسلامک بھی کر رہے ہیں اور کنونشن دونوں کر رہے ہیں. جی. ہمارے پاس جو موسٹلی لوگ کنونشن میں ہی آ رہے ہیں.
اچھا जी जी تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ پراپرٹی ایویلیوشن کیسے کرائی جاتی ہے؟ یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے ایک گھر پسند کر لیا اور اس کو وہ گھر مل رہا ہے 1 کروڑ روپے کا, اب یا تو مارکیٹ سے سستا مل رہا ہے یا مارکیٹ سے مہنگا مل رہا ہے, تو پھر آپ ایویلیوشن کیسے کراتے ہیں؟ بیسیکلی ایویلیوشن جو اسٹیٹ بینک کے جو پی بی اے ہے پاکستان بینک ایسوسیشن, اس کے کچھ نامنیٹ وینڈرز ہوتے ہیں جو کہ آتھرائزڈ ہیں بینکس کے لیے کہ جو اس کی ایویلیویٹ کرتے ہیں پراپرٹی کو. ہم بیسکلی ان سے پراپرٹی کی ایویلیوشن کرواتے ہیں, جو وہ ہمیں پراپرٹی کی ایویلیوشن کر کے دیتے ہیں اسی پہ ہم فائنینسنگ کرتے ہیں. ٹھیک, انیشلی ہم لوگ ابھی یہ کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک یہ کر رہا ہے کہ ہم جو بھی اپلیکینٹس آ رہے ہیں ہم ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے ان کے لون کی اماؤنٹ اسائن کر رہے ہیں, اپروول دے رہے ہیں جسٹ فار نتھنگ, اس میں کوئی ان کے چارجز نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک, سمپل اپلیکینٹ فارم فل کر کے ہمیں دے رہے ہیں, اس پہ اب ان کے لمٹ اسائن کر دیتے ہیں 3 ملین کی, 4 ملین کی, جو بھی ان کی سیلری کے حساب سے کلبنگ کے حساب سے جو بنتی ہے. اس کے بعد ان کو ہم کہتے ہیں آپ پراپرٹی فائنل کر لیں, اب اس کے لیگل ایویلیوشن کروا کے فردر پروسیس کر دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپوز ایک شخص ہے جو کہ 15 لاکھ روپے کا لون لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کا گھر 25 لاکھ روپے کا لے رہا ہو لیکن 10 لاکھ وہ اپنے پاس سے ڈال رہا ہو, 15 لاکھ روپے کا لون دے رہا ہو, اپروکسیمیٹ اس کی 20 سال کی فائنینسنگ پہ کیا قسط بنے گی منتھلی؟ اگر 15 لاکھ روپے 20 سال کے لیے لیتا ہے تو پہلے 5 سال کا مارکیٹ میں سے 5% فکس ہوگا, نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے اس کا 7% فکس ہوگا, نیکسٹ جو لاسٹ 10 ایئرز ہوں گے وہ جو اسٹیٹ بینک نے ایک ریٹ دیا ہے کاربر پلس 4% کا, وہ بینک سے انٹرنل بھی ہے, 3 بھی ہو سکتا ہے, دیٹ ول بی 2, دیٹ ول بی 4, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر 20 سال کے لیے لیتا ہے تو انیشلی جو اس کی قسط ہوگی تو 12.5 سے 13,000 پر منتھ پڑے گی, 15 لاکھ 12.5 سے 13,000 جی, روپے پر منتھ, 15 لاکھ روپے, 15 لاکھ روپے. اچھا, اور 10 سال کے بعد اگر اس کے بعد پیسے آ جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ جی میں یہ پیسے اب واپس کر دوں, کیا میں ہر مہینے جا کے پیسے دیتا رہوں, 5-8 لاکھ روپے جو بچے ہیں وہ میں ڈائریکٹلی بینک کے پاس جمع کرا دوں, تو اس پہ کوئی سرچارج دیا جائے گا؟ کوئی سرچارج نہیں ہے, کوئی پینلٹی نہیں ہے پری میچور ٹرمینیشن پہ. وہ 1 سال کے بعد آئے, 1 مہینے کے بعد آئے, 19ویں سال آ جائیں گے, سیکنڈ ایئر آ جائیں. لیکن 5 سال کی تو شرط ہے نا کہ کم از کم 5 سال کا. پہلے یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ آپ فائنینسنگ کریں گے منیمم 10 ایئرس کی فائنینسنگ کریں گے, آپ اپنے فائنینسنگ کرنی ہے 5 سال کی. اگر کسی کی کوئی ایسا ایج ہے جس کی ایج 54 ہے, وہ کوالیفائی 5 سال کے لیے کرتا ہے, اب اس کو 5 سال کا لون لے لو, اگر 3 سال کا بھی پے آف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, پرنسپل اماؤنٹ دینا جو ریمیننگ ہوگا, دیٹس اٹ. اچھا, صرف ریمیننگ اماؤنٹ دینا. جی, ریمیننگ پرنسپل اماؤنٹ دے کے سلوان. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک ایپلیکیشن کو پروسیس ہونے میں؟ یعنی اگر آج کے دن میں آپ کے پاس آ کے ایپلیکیشن دے دیتا ہوں تو مجھے گھر کے لیے چیک کب تک مل جائے گا؟ دیکھیں, اگر اپلیکینٹ کی اماؤنٹ پہلے سے اپرووڈ ہے, اس کی اس نے اپروول کروا کے رکھی ہے 15 لاکھ 20 لاکھ وٹس ایور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ تھی, اور اس کے بعد اگر وہ ہمیں تمام ڈاکومنٹس پراپرٹی کے ایک سٹیج میں دے دیتا ہے تو ہم سیکنڈ ڈے سے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, ہم اس کو روٹ کر دیتے ہیں لیگل اوپینین کے لیے اور پراپرٹی ویلیوشن کے لیے. ٹھیک ٹھیک. ان دا مین ٹائم سائملٹینیسلی ہم کسٹمر کی جو پرسنل ویریفیکیشن ہے وہ بھی روٹ کر دیتے ہیں. تو 4 سے 5 دن کا یہ پروسیس ہے, مطلب 20 سے 25 ورکنگ ڈیز میں اس کو ڈسبرس کر سکتے ہیں. اور اس کی ایویلیوشن, اس کی اپنی بندے کی ایویلیوشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے کرا کے رکھیں؟ نہیں, پہلے بیسیکلی ہم اس میں 1 ہفتہ لگتا ہے, 5 دن اس میں 1 ہفتہ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بھی جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی کی جو کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کے سارے ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں, تو پراپرٹی کے کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کو چاہیے؟ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک پراپرٹی کے جس کے لیے لون لیا جا رہا ہو؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ہیں. اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو بلڈر سے پرچیز کر رہے ہیں تو پھر اس میں ڈاکومنٹیشن سے بلڈر اسکیم میں چاہیے ہوتی ہے. اس کا اپروو بلڈنگ پلان چاہیے جو اس نے ایس بی سی سے لیا ہوگا, اور جو کسٹمر کا نام سبلیز کرے گا اس کا ڈرافٹ چاہیے ہوگا. لیٹ سے اگر کوئی ایسا گھر یا اپارٹمنٹ پرچیز کر رہا ہے جو 2-3 سال پرانا ہے, وہ 2-3 دفعہ بک چکا ہے, تو ہمیں اس کی پوری چین چاہیے ہوتی ہے, ڈے 1 سے لے کے پہلی سب لیز, اس کے بعد جو سیل لیز, جی جتنے ڈاکومنٹ ہیں وہ سب کی فوٹو کاپی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اس کی ایک سمری نکلتی ہے رجسٹری کے ساتھ, وہ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ کے بعد سرچ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بعد میں نکالتے ہیں, وہ بعد میں نکالتے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص یعنی 25 لاکھ روپے کا گھر پسند کر رہا ہے اور وہ 15 لاکھ روپے آپ سے لے رہا ہے, وہ جو 10 لاکھ روپے کا ڈفرنس ہے, کیا وہ ڈائریکٹلی کلائنٹ کو دے گا جس سے گھر خرید رہا ہے, یا وہ بھی بینک کے پاس جمع کرائے گا اور آپ پھر پورے اماؤنٹ کا چیک بنا کے پراپرٹی خریدنے کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں, وہ جس سے پرچیز کرے وہ ڈائریکٹلی اس کو دے گا. بینک کی جو اپنی اکویٹی ہوگی 15 لاکھ روپے کی, جو لون ڈسبرس ہوگا, ٹرانسفر ہو رہی ہوگی فائل, اس وقت ایٹ ٹائم آف ٹرانزیکشن جب رجسٹرار کے پاس ہوں گے تو بینک کا جو جب بھی نامنیٹ بندہ ہوگا وہ سیلر لے جا کے سیلر کو دے گا. جی ٹھیک ہے.
सैयद रिजवान अली साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं सर, ये जो मॉडल है या जिस तरीके से बिल्डर्स भी इसमें काम कर रहे हैं, और अब जाहिर सी बात है A&I ग्रुप भी एक वो प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन लोगों तक जा रही है, आगाही अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है, क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली अवेयरनेस जो पहला पॉइंट है, उसके साथ साथ लोगों को जब पता चलेगा, और ख़ास करके उन लोगों को कि इस महंगाई के दौर में अगर कोई जो रेंट से इस वक्त पे कर रहा है तो उसको अंदाजा है कि मिनिमम एक छोटा सा फ्लैट भी 25 से 30 हज़ार रुपए का उसको मिलता है, और फिर जिस तरह से उसका अपार्टमेंट बड़ा होता है, वो घर की तरफ आता है 240 यार्ड, उसी तरह से किराया, और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि अगर वो लेट सपोज किसी और इलाके में चला जाता है तो रेंट फ्लक्चुएट होती है। तो इसके अंदर लोगों के पास अवेयरनेस आ भी रही है, और मजीद इसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। जो सोशल मीडिया हो गया, जिस तरह के आज के प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात की जाए और उन लोगों की अवेयरनेस दिलाई जाए, खास करके ये एक बहुत अच्छा इकदाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसके अंदर आपने 25-30 हज़ार रुपये तो देने हैं, बिल भी अलग से देना है, और उसके अंदर रहते हुए अगर आप इस स्कीम में आते हैं तो आप लोगों को वही रेंट पे करते हुए आपको घर मिल जाता है। बिल्कुल। मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, रिजवान जाफर साहब आपसे भी, और हम अजमल नसीम साहब से भी, सैयद रिजवान अली से भी बात होगी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मजीद जो आप लोगों के जहनों में क्वेश्चन आ रहे होंगे उनके हवाले से हम बातचीत भी करेंगे। नंबर हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और हम यहां बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर स्कीम के हवाले से, और खास तौर पे A&I ग्रुप की उस कैंपेन के हवाले से जो कि एक अवेयरनेस कैंपेन है, A&I ग्रुप की जानिब से चलाई जा रही है। कनेक्ट कमर्शियल हब के फ्लोर पे ये जो आगाही मुहिम है ये चलाई जा रही है। 12 अप्रैल तक ये आगाही मुहिम जारी रहेगी, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस आगाही मुहिम में आप रजिस्टर करके आगाही हासिल कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए एक मुनासिब और अच्छा घर सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस घर के लिए किस तरह से लोन लिया जा सकता है या फाइनेंसिंग हासिल की जा सकती है। हमारे आज के प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, रिजवान जाफर साहब जो कि फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं यूथ पार्लियामेंट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अजमल नसीम साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर स्पेशलिस्ट मॉर्गेज साउथ अस्करी बैंक हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रिजवान अली साहब, इंजीनियर सैयद रिजवान अली, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के। बहरहाल नाज़रीन, हम यहाँ बात कर रहे हैं इस कैंपेन के हवाले से, तो रिजवान जाफर साहब से जानना चाहूँगा। रिजवान जाफर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस कैंपेन से खास तौर पे कौन सा वो तबका है जो सबसे ज़्यादा इस्तेफादा करेगा? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब बात करते हैं ज़्यादातर तो वो वर्ड बल के यूज़ करते हैं कि गरीब निचला तबका जिन तक कोई नहीं पहुंचा है। असूली तौर पे तो सबसे ज़्यादा जो है वो उन्हीं को इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे मसाइल भी उनके आ जाते हैं कि वो मिसाल के तौर पे मैं बात करूं आपसे, कच्ची आबादियां जैसे जो है कराची में कितनी कच्ची आबादियां हैं, वो लोग जो कच्ची आबादियों में रह रहे हैं अगर उनको अपना घर मिल जाए तो वो कच्ची आबादियां जो खाली हो जाएं। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे कब्जा हुआ है, बहुत सी जमीनों के ऊपर जो अगर उन लोग अपना घर मिल जाए तो वो जगह खाली हो सकती हैं। लेकिन उनके पास जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो ये है कि वो जो काम करते हैं, कहीं अगर ठेला लगाते हैं, कहीं जो है वो कोई मोची है, कहीं जो है वो इस तरह के काम करते हैं, तो वो गो के एक बड़ा जबरदस्त नया पाकिस्तान अपना घर में स्कीम मौजूद है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका भी मॉनिटर किया जाएगा कि वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वो डरते हैं कि भाई हमारा तो कुछ पता नहीं, आज क्या कमा रहे हैं, कल क्या कमा रहे हैं, हम लोन ले लें फिर पता नहीं महीना दे पाए नहीं दे पाए, हवाई रोजी है, तो इसलिए एक डाउट्स वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपने सवाल किया है वो बेनिफिट जो लेगा वो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका लेगा और सफेद पोश तबका जिसे कहते हैं। और मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं आपको कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारा ये लोअर मिडिल क्लास सफेद पोश तबका है सबसे ज्यादा मुश्किल में आज वही है और वो सबसे ज्यादा तकलीफ के अंदर वही है और उससे सबसे ज्यादा जो है वो अपने घर की जो किराया देना होता है ना सबसे ज्यादा भारी उसको पड़ता है। तो उसकी इस तरह मुश्किल हल हो जाए
کیونکہ اس کو اگر 10% ایڈوانس بھی دینا ہے, ڈاؤن پیمنٹ بھی دینی ہے, تو وہ چاہے اپنے گھر کا زیور بیچے گا, اپنی کوئی اور چیز بیچے گا, کہیں سے ادھار لے گا, لیکن وہ اپنا گھر چاہے گا کہ میرا گھر ہو جائے. بالکل بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگوں میں آگاہی کی کمی ہے, ان کو نہیں ابھی پتا کہ کس طریقے سے بینکس کو اپروچ کرنا ہے, کس طریقے سے پراپرٹی؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کے ہمارے پروگرامز جو ہیں یہ ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر, خاص طور پہ حکومت کی طرف سے شروع کی جائے, ہم ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیتے ہیں اور ہم ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر دوسرا جو بلڈرز ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں, اگر آپ سپر ہائی وے پہ زمینیں دیکھیں, بہت ساری جگہوں پہ قبضے ہو گئے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں کہ یار میں تو یہ تھوڑا سا اماؤنٹ کماتا ہوں یا تھوڑی سی چیزیں کرتا ہوں, یہ بھی اگر میں پھنس گیا تو میرا کیا ہوگا. لیکن کیونکہ بینکس انوالو ہیں, اور بینکس جو ہیں وہ کبھی بھی کسی فراڈ زمین کے اوپر, کسی غلط جگہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں, وہ اس کا پورا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ویژن موجود ہے. تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ بینک ضرور جائیں, بینک میں آپ جو ہیں اپنی ایک ایولیوشن کروا لیں کہ کس حد تک, کیونکہ آپ جو کماتے ہیں یا کلبنگ کرا لیں اپنے گھر میں, جتنے لوگ کماتے ہیں, تھوڑا کماتے ہوں زیادہ کماتے ہوں میٹر نہیں ہے, تو بینک آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس حد تک لون لے سکتے ہیں. تو پھر آپ مارکیٹ میں نکلیں اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے لیے گھر ڈھونڈیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ A&I گروپ آف کمپنیز کے ساتھ, چونکہ آپ کا بھی اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ خود بھی کنیکٹ کمرشل ہب کے فلور پہ موجود ہیں, اس کیمپین کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ A&I گروپ کی جانب سے چلائی جا رہی ہے کنیکٹ کمرشل ہب کے اس فلور پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست کیمپین ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک CSR کیمپین ہے, ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی A&I گروپ جو کر رہا ہے, کہ اس میں جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے فری تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں. ایون جو شروع کی جتنے بھی ڈاکومنٹیشن چارجز ہوتے ہیں یا اپلائی کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, وہ بھی سب فری سروسز یہاں پہ دی جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی بینک نہیں ہے, یہ ایک کمرشل فلور ہے, کریکٹ کمرشل ہب ہے. یہاں پہ لوگ آسانی سے آتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, آپ موجود ہیں, ہم موجود ہیں, لوگ جو ہیں وہ ایک ٹرسٹ لیول لوگوں کا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سروس ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں A&I گروپ کو, کنیکٹ کمرشل ہب کو, کہ آپ نے جو ہے یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے اگر کسی کا گھر بن جائے گا, کسی کو گھر مل جائے گا, تو ایک سمجھ لیں آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے. بالکل. اچھا میں اجمل نسیم صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا, سر ایک شخص جو کہ اپنی ایویلیوشن کرانے کے لیے آتا ہے, کیونکہ اکثر بینکس میں یہ ہوتا ہے کہ پروسیسنگ فیس کافی ہوتی ہے, چاہے اپلیکیشن اس کی ایکسیپٹ ہو جائے یا ریجیکٹ ہو جائے, بینک پہلے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی پروسیسنگ فی جو ہے یہ لی جائے گی. تو اس میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں جو فائنینسنگ کرائی جاتی ہے اس کی جو اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہے وہ کتنی لی جاتی ہے؟ جی ڈفرینٹ بینکس ڈفرینٹ فیس چارج کر رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کی کسٹمر کی لون کی ایویلیوشن کے لیے کوئی چارجز نہیں لے رہا, فری آف کاسٹ ہے. یعنی کہ وہ اپنی جو سیلری سلپ دے گا یا بینک اسٹیٹمنٹ جو دے گا صرف اسی کے اس کا ایکسپینس ہوگا, یا اسی کو اس کو جو بورو کرنا پڑے گا. باقی جو اس کی فائنینشیل اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے جو اس کے لون اسائن کریں گے, جو بھی اس کی لمٹ اسائن کی جائے گی, اس سے کوئی چارجز نہیں, فری آف کاسٹ ہے. فری آف کاسٹ, فری آف کاسٹ ہے. اچھا, ہم اس کو ایک ہفتے میں اس کی لون لمٹ اسائن کر کے دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ہم دیتے ہیں کہ آپ کو 60 ڈیز ہیں, آپ اپنی پراپرٹی سرچ کر لیں. ودن 60 ڈیز تک آپ کی جو اماؤنٹ یہ ویلڈ ہے اپروول, آپ پراپرٹی لے کر آ جائیں تک فردر پروسیس کر کے آپ کو آپ کا گھر دلوا سکتے, کوئی چارجز نہیں ہے. اچھا اس میں کوئی چارجز شامل ناٹ اے سنگل پینی. اچھا مجھے بتائیے گا زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے اس لون کی, کتنا لون زیادہ سے زیادہ, اگر کسی شخص کو کوئی اچھا گھر پسند آ رہا ہے تو وہ کتنے لون پہ جا سکتا ہے آپ کے بینک کے تھرو, عسکری بینک کے تھرو؟ یہ تو اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن ہے, سب بینکس کے لیے سیم ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اب انہوں نے کر دیا ہے 125 گز کے گھر تک کے لیے, پہلے وہ 30 لاکھ تھا, اب انہوں نے 60 لاکھ کر دیا ہے, 6 ملین تک آپ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ 125 گز سے بڑا گھر اپ ٹو 250 اسکوائر فٹ تک کا, 250 گز تک کا جو گھر ہے اس پہ جو فائنینسنگ ہے وہ 1 کروڑ تک کی ہے. اچھا 1 کروڑ تک کی فائنینسنگ کر سکتے ہیں. اچھا اپارٹمنٹس جو ہیں اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اپارٹمنٹ جو پہلے لمٹس تھی کافی چھوٹی تھی, اب جو ٹائر 2 کے اندر ہے وہ 1250 اسکوائر فٹ تک آپ کو 60 لاکھ تک ملے گا, اور اگر 1250 اسکوائر فٹ سے زیادہ اپ ٹو 2000 اسکوائر فٹ تک جو ہے اس میں 1 کروڑ تک کی فائنینسنگ آپ لے سکتے ہیں. اچھا دے سکتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب جس طرح آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں یہ کہا کہ جی کوئی 54 سال کا آدمی ہے, تو اس میں ایج لمٹ کیا ہے؟ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی 55 سال عمر ہے, تو وہ کیا 20 سال کا لون لے سکتا ہے؟
لیکن اسٹیٹ بینک زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بے شک اور لوگ ماشاءاللہ 80 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے. لون جو میچورٹی کی جو ایج ہے وہ 60 ایئرس کی ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ہیں کہ جن کی پینشن بعد میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, جیسے گورنمنٹ جاب میں ہے جن کی پینشن آ جاتی ہے, اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے لکھ کے دے دیتے ہیں یار کہ ان کی اتنی پینشن آئے گی, اور ساتھ میں اپنے کسی فیملی ممبر سے کلب کر لیتے ہیں کہ اس کی بھی انکم کلب ہو رہی ہے, تو ہم اس کی ایج کے حساب سے ایک ڈیویشن بن سکتی ہے کہ ہم اس کو اگر 5 سال کی ایج باقی تو 10 سال تک یا 15 سال تک لے کے جا سکتے ہیں, جس سے آپ کی بینک کی انسٹالمنٹ کو افیکٹ نہ کرے اور تک اپنے گھر کے مالک کی بن جائے. مجھے بتائیے گا کہ ایک شخص چلیں بڑے شوق سے گھر لے لیتا ہے, لون بھی لے لیتا ہے, اپنے فیملی کو اپنے خاندان کو لے بھی آتا ہے, زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہوتا, نہ انسان کی فٹنس کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے. جس طرح کنونشنل لونز ہوتے ہیں اس میں لائف بھی انشورڈ کرائی جاتی ہے, جتنا اماؤنٹ گھر کے لیے فائنانس کرایا جاتا ہے اتنے کی لائف انشورنس کرا لی جاتی ہے, تاکہ ڈسیبلٹی کی صورت میں یا خدا نخواستہ ان نیچرل ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی صورت میں کم از کم فیملی اس کی روڈ پہ نہ آ جائے, اس کی لائف انشورنس سے وہ پیسے بینک کو دے دیے جائیں. کیا اس اسکیم میں بھی یہ پروویژن رکھا گیا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب لائف انشورنس جہاں تک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ بینکس کو دیا ہے کہ وہ چاہے تو لے سکتے ہیں چاہے تو نہ لیں, اور اگر کسی کسٹمر نے اپنی لائف پالیسی لے کے رکھی ہے پہلے سے اور اس کی اماؤنٹ اس کے لون اماؤنٹ سے میچ کرتی ہے, سیم اگر پالیسی اتنی اماؤنٹ کی ہے تو وہ اس پالیسی کو اس لون سے انڈکٹ کر سکتا ہے کہ ان کیس خدا نہ خاصہ جیسے اگر آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ جو اس نے پرسنل لائف انشورنس لی ہے وہ اس سے انڈکٹ کر کے اس پہ وہ کور ہو سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتا دیجیے گا, لیکن اس میں مینڈیٹری نہیں ہے, یعنی خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ گھر بیچ کے بینک پیسے اپنے ریکور کرے گا؟ اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی بینک آپ کو 6 مہینے 1 سال تک ٹائم دیتا ہے, جی آپ کچھ کر لیں, دیکھ لیں, ملاقات ہوتی ہے, سمجھاتے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ ارینج کر لیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ پراپرٹی سیل پہ چل جاتی ہے, کورٹ پہ چل جاتی ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ جو بینک کے اپنے چارجز ہیں وہ بینک لے لیتا ہے, باقی جو ان کے واپس کر دیتے ہیں. لیکن سر کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جب اتنا لون لیا ہی جا رہا ہے تو پھر کیونکہ بینکس جب خود انشورنس کمپنیز کے ساتھ کولیبریشن میں انشورنس کراتے ہیں تو وہ انشورنس پالیسی کا پریمیم بڑا نامنل ہوتا ہے ایسے ایز کمپیئر ٹو میں اگر اپنی لائف خود انشورنس کرانے جاؤں گا تو اس کا پریمیم بہت زیادہ ہوگا. لیکن اگر بینک اپنی ہی سسٹر کنسرن کمپنی سے انشورنس کرا رہا ہے تو اس کا پریمیم بہت کم آتا ہے. مطلب یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ لون کے ساتھ ساتھ اگر اسی بینک کی سسٹر کمپنی سے اس لون کے اماؤنٹ کے جتنا آپ انشور کرا لیں تو بڑی آسانی رہتی ہے. تو بہتر نہیں ہوگا کہ کیا اس لون میں اس انشورنس کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ کم از کم ایک پیس آف مائنڈ تو ہو کہ ایک شخص محنت کر کے اپنی فیملی کے لیے چھت تو فراہم کر رہا ہے لیکن خدا نخواستہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے گھر والوں پہ پھر بھی وہ چھت رہے گی, وہ چھت اس سے چھین نہیں لی جائے گی. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ پرپوزلس ہیں, ہم نے بھی پرپوزل انیشیٹ کیے ہیں اور ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز سے ہماری بات بھی ہوئی ہے اور ان کے پرپوزل بھی آئے ہیں ہمارے بینکس کے پاس, ڈفرینٹ بینکس کے پاس, ایک ہمارا بینک نہیں ہے لیکن ایز سچ کی فائنل نہیں ہوا ہے, لیکن یہ وہ پائپ لائن میں ہے انشاءاللہ کہ موسٹ پروبیبلی یہ سب ہوگا. کہ اسپیشلی اس جو میرا گھر میرا پاکستان کی جو گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے کم از کم ہم اس کرنے اس کو انڈکٹ کریں, کیونکہ جتنے بھی لوگ جو گھر لینے آ رہے ہیں ویسے رضوان صاحب نے فرمایا کہ وہ سارے لو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی سیلری 50,000 60,000 کی رینج کی ہے, یا اگر 3 یا 4 بندے فیملی ممبرز مل کے لے رہے ہیں تو کلب کر کے 70-80,000 بنتے ہیں. تو اگر وہ ایک جو مین اپلیکینٹ ہے اگر اس کو ہم کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر رہے گا. جی اچھا سید رضوان علی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بلڈرز ہیں جو اب پروجیکٹس ڈیزائن کر رہے ہیں اس اسکیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کیا انسینٹیوز مل رہے ہیں اور وہ کس طریقے کا پروجیکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز تاکہ لوگ اس اسکیم میں فائدہ اٹھا سکیں اس پروجیکٹ سے؟ جی سب سے پہلے تو چاہوں گا بلڈرس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ کم جگہ کے اندر کشادہ گھر, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ایک کمرے کے ساتھ میرا ایک واش روم ہو, تو ان لوگوں کو ان ڈیزائن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر فیملی میں ماشاءاللہ سے 3-4 لوگ
بچوں کو ملا کے ہوتا ہے والدین کے ساتھ. تو جو جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ان کو اس اسپیکٹ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کم ایریے میں کتنے زیادہ لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ود واش روم. ٹھیک ہے, کچھ سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس جو فلیٹ ہوتے تھے اس میں ایک واش روم ہوتا تھا. آج کے اس دور میں اٹیچ باتھ روم آلموسٹ ہر کمروں کے ساتھ ہے. تو ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. پھر انوویٹو, مثال کے طور پر میں ایگزامپل یہاں دیتا ہوں. when I was in England at that time کہ وہاں پر لیبس جیسی خالی ہوئی الیکٹریسٹی ٹرن آف, اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہم آواز کرتے تھے تو انہوں نے ساؤنڈ سینسر لگائے تھے, مینس کہ آپ کی الیکٹریسٹی بچ سکے. جو اس کے اندر جتنے بھی جو ڈیولپرز ان کو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں جس سے آپ ٹیکنالوجی اسٹیٹ آف دا آرٹ یوز کریں, سولر آلٹرنیٹو انرجی پہ جائیں, جو ریورس آسموسس سسٹم آر او پلانٹس آتے ہیں وہ لگائیں. بہرحال آپ سے مزید گفتگو رہے گی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان میرا گھر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی اس اسکیم کے حوالے سے جس کے تحت مختلف لوگوں کو آسان قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر حاصل کر سکیں. ناظرین A&I گروپ آف کمپنیز کی جانب سے یہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے جو کہ 12 اپریل تک کنیکٹ کمرشل ہب کے فلور پر چلائی جا رہی ہے. 4th فلور RJ مال کا یہ فلور ہے جس میں مختلف بینکس بھی موجود ہیں, بلڈرز بھی موجود ہیں, انویسٹمنٹ کمپنیز بھی موجود ہیں اور وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنا گھر پسند کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس گھر کے لیے فائنینسنگ حاصل کر سکتے ہیں یا سرمایہ کاری حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے کہ کس طرح اپنی ایویلیوشن کرانی ہے, کس طریقے سے بینکس کو آپ نے چوز کرنا ہے, کیونکہ مختلف بینکنگ سسٹمز پاکستان میں موجود ہیں. ایک طرف کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے, دوسری جانب اسلامک بینکنگ سسٹم ہے. ایسے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نارمل یا کنونشنل بینک سے قرضہ حاصل کرنا جو ہے وہ شاید ہمارے فقہ میں یا ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں کوئی سود دیا جائے, تو ان کے لیے ایک دوسرا سسٹم بھی دے دیا گیا ہے جو کہ مشارکہ سسٹم ہے جسے اشتراک بھی کہا جاتا ہے. کچھ بینکس ایسے بھی ہیں جو کہ کنونشنل سسٹمز کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ سسٹم پہ بھی کام کرتے ہوئے کسٹمر کی نیڈ کے حساب سے یہ لون فراہم کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ اسے کنونشنل بینکنگ سسٹم میں لون لینا ہے تو اس کو کنونشنل بینکنگ سسٹم میں لون دے دیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے مشارکہ بیسڈ لون اسلامک بینکنگ سسٹم سے لون لینا ہے تو اسے اسلامک سسٹم کے تحت لون دے دیا جاتا ہے. عسکری بینک لمیٹڈ جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہی بینک ہے جو کہ دونوں سسٹمز کے تحت قرضے فراہم کر رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں وہ قرضہ واپس کرنے کی, اس لیے کہ بینکس پہلے یہ استطاعت چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کی فائنینشیل پوزیشن ایسی ہے کہ آپ یہ قرضہ واپس کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ میں نہ جائیں اور اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے آپ جو لون ہے اس کی قسطیں بھی ادا کر دیں. اسی لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص کی آمدنی 1 لاکھ روپے مہینے کی ہے تو اسے تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے تک کی قسط وہ برداشت کر سکتا ہے جو وہ اپنی آمدنی میں سے نکال کے لون میں یا جس طرح گھر کا کرایہ دیا تھا اس طرح دے دے. پہلے ناظرین ہم بات کریں, ہمارے ساتھ رضوان جعفر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد اجمل نسیم صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر اسپیشلسٹ مارٹگیج ہیں ساؤتھ عسکری بینک لمیٹڈ کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر سید رضوان علی صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر مینیجر بزنس انکیوبیشن سینٹر ہیں بحریہ یونیورسٹی کے. رضوان صاحب کیا کہیں گے سر, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور حکومت نے بھی جب جو ہے وہ اس کا سٹارٹ لیا تھا تو اس میں یعنی اس کی جو محدود طریقے سے اس کو سٹارٹ کیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس میں ریلیکسیشن دیتے چلے گئے. یعنی اب جو ہے آپ پرانا گھر بھی جو ہے وہ اس اسکیم کے اندر شامل ہو گیا ہے. اسی طرح سے اماؤنٹ جو تھا پہلے بہت کم تھا, 1 کروڑ تک کا جو اماؤنٹ چلا گیا ہے. ایک جو مشکل ہے اس میں ڈاکٹر صاحب وہ صوبہ سندھ کے ساتھ ہے یہاں پہ, کیونکہ اس میں جو 4 ٹیئرز ہیں, یعنی 0 ٹیئر ہے, پھر 1 ٹیئر, 2nd ٹیئر, 3rd ٹیئر. اس میں جو 1 ٹیئر ہے اس میں پنجاب میں اور KPK کے اندر گورنمنٹ خود مکان بنا کے دے رہی ہے, اور جب گورنمنٹ خود مکان بنا کے دیتی ہے تو اس کا اماؤنٹ بھی وہ تھوڑا سا کم رکھتی ہے, ادھر بھی کچھ نہ کچھ سبسڈائز کرتی ہے. تو صوبہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ذرا محروم ہیں. تو اس سلسلے میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. جیسے A&I گروپ جو ہے وہ ایک سولوشن فراہم کر رہا ہے اور جو ہے گھر دے رہا ہے اور بہت کم اماؤنٹ کے اندر دے رہا ہے. اسکیم 45 میں A&I گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ایک اسپیشل پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے جس کے تحت
بہت ارزاں قیمتوں پہ یہ باقاعدہ پورے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں جو کہ ایک پورا یونٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باقاعدہ ہر ہفتے اور اتوار کو فیلڈ ٹرپس جو ہیں وہ لائن اپ کیے جاتے ہیں. ہمارے جو نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں آپ ان پہ کال کر کے رجسٹر کرا سکتے ہیں. وہ اسکیم 45 کی یہ جو پروجیکٹ ہے جو کہ A&I گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہے, اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پری فیب سسٹم پہ تعمیر کیا جا رہا ہے. فی الحال گراؤنڈ فلور کے جو گھر ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, لیکن اس پہ آپ مزید آگے تعمیر کر سکتے ہیں. اور پری فیب سسٹم ایک ایسا کنسٹرکشن سسٹم ہے جس میں بہت جلدی گھر بن جاتے ہیں. یعنی پہلے زمانے میں انسان گھر بنانا شروع کرتا تھا تو اسے 3 4 5 سال لگ جاتے تھے گھر کو مکمل کرنے میں. اب یہ کام 1 سے 1.5 مہینے کے اندر کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے, جو کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہیں. تو یہ پورے گھر جو ہے نا یہ بنا کے دیے جا رہے ہیں A&I گروپ آف کمپنیز کی جانب سے. اور خاص طور پہ پہلے ان کی جو قیمت یا پروپوز پرائز جو رکھی گئی تھی وہ زیادہ رکھی گئی تھی, لیکن اب پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کو دیکھتے ہوئے ان کی پرائسز اسپیشل آفر کے تحت کم کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ اس پرائز کے حساب سے لون حاصل کر سکیں اور اس کے بعد اپنا گھر حاصل کر سکیں. جی رضوان صاحب. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اس میں جو یہ وزٹس ہیں یہ بالکل فری ہیں, اور آپ آئیں اور ادھر آپ وزٹ کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو بہت جلدی جو اپنا گھر مل سکتا ہے. A&I گروپ نے جس طرح سے یہ آفر دیے اسی طرح سے اور بھی بلڈرز ہیں کراچی کے اندر, اور جو نہیں ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ جتنا زیادہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے گا اتنا لوگوں کے لیے آسانیاں آ جائیں گی, کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے اس ملک کی, اور خاص طور پر ہم کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. گو کہ ایک چیلنج ضرور ہے, کیونکہ ہم شہر میں یہ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ اناؤنس ہوتا نہیں ہے اور 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ کے بھی فلیٹ ہیں یہاں پہ, اور وہ جناب 1 ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں. 1 ہفتے بعد جائیں بولتے ہیں نہیں بھائی آلریڈی سولڈ, بکنگ ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سٹی کے اندر آپ کو بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر لے سکیں, لیکن جو سراؤنڈنگ ہے شہر کی اور شہر کے اندر ہی آتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ گلستان جوہر کا علاقہ ہے یا اسکیم 33 کی آپ نے بھی بات کی, تو وہاں پر اس اماؤنٹ کے اندر یعنی 30 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ تک کے درمیان جو ہے وہ گھر مل سکتا ہے. تو اس میں میں کہنا چاہوں گا اپنی تمام آباد کے جو ممبرز ہیں اور بلڈرز ہیں کہ آپ جو ہیں آفرز دیں, لوگوں کو سہولت دیں تاکہ لوگ اپنا گھر لے سکیں. محمد اجمل نسیم صاحب, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر آج میں پسند کر رہا ہوں بنایا وہ مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک بلڈر نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا, اب وہ جو پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے اس میں جس وقت بکنگ پرائز اس کی رکھی جاتی ہے, جیسے آج کی اگر میں بات کروں تو بہت اچھے پروجیکٹس ہیں جو کہ 9 ملین 10 ملین میں آپ کو ایک اچھا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. لیکن یہی اپارٹمنٹ اگر آپ اس وقت بھی تیار لینا چاہیں تو وہ آپ کو 12 سے 15 ملین کے درمیان ملے گا, کیونکہ دیکھیں بینک کا مقصد تو اپنی انسٹالمنٹ حاصل کرنا ہے. اگر کوئی شخص کسی پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ بک کرا رہا ہے, ریراؤنڈ پروجیکٹ ہے, تو کیا وہ بینک سے لون لے کے اس کی یکمشت پیمنٹ کر کے بکنگ کرا سکتا ہے؟ بینک کو پے کرتا رہے گا سر, 20 سال پیمنٹ کرتا رہے گا. بینکس جو ہے وہ موسٹلی جو پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہوتے ہیں اس پہ فائنانس نہیں کرتے. لیکن ایسا کوئی پروجیکٹ جیسے کسی نے اگر کوئی پروجیکٹ میں کوئی اپارٹمنٹ بک کروایا ہے اور وہ فنیشنگ سٹیج میں آ گیا کہ اس کو ابھی مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس کی پوزیشن مل جائے گا, اور اس اپلیکینٹ نے اس بک جس نے بک کروایا انہیں ایک لم سم اماؤنٹ لاسٹ سے پے کرنی پڑتی ہے بلڈر کو کہ 15 لاکھ 20 یا 25 30 لاکھ وٹس ایور اماؤنٹ جو بھی اپارٹمنٹ کے سائز کے حساب سے ہے, وہ ہم فائنانس کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک اس کے پروسیس ہوگا وہ کمپلیشن ہو چکی ہوگی اس کی, وہ اس کے نام پہ سبلیز کر دے گا, تو وہ اماؤنٹ جو لاسٹ میں پیمنٹ کرنے والی اس کی ہوگی جو اس کو نہیں ہوتی وہ ہم فائنانس کر دیں گے. وہ فائنانس کر دیں گے. اچھا محمد اجمل نسیم صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں, اچھا پرانا اپارٹمنٹ ہے لیکن جوائنٹ پراپرٹی سسٹم ہے, یعنی ماں باپ کا گھر تھا, باپ کا گھر تھا, اب آپس میں حصوں میں تقسیم ہوا ہے, 3 لوگ رہ رہے ہیں, کوئی ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ یار تینوں انکمفرٹیبل ہیں, لیکن کیا کریں کہ وسائل نہیں ہیں کہ الگ الگ ہو سکیں, گھر بیچنا بھی نہیں چاہتے, ایک اس سے ایک جو جذباتی لگاؤ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے, لیکن ایک ساتھ رہنے میں خوش بھی نہیں ہے. اب کوئی 1 یا 2 لوگ اگر چاہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے ایک شخص کو تو کم کریں, یہ پیسے اس کو دے دیں حصہ اور باقی جو ہے اپنے نام پہ کرا لیں, تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ بینک سے لون لے لیں, ایک شخص کا یا 2 لوگوں کے جو حصے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں اور باقی ایک شخص جو کہ افورڈ کر سکتا ہے وہ آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ دیتا رہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ہو سکتا ہے. اگر 3 یا 4 فیملی ممبرز ایسے ہیں, بہن بھائی ہیں اور ان کے فادر کی پراپرٹی یہ فیملی پراپرٹی ہے,
اور خدا نخواستہ فادر یا پیرنٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب مشترکہ ہے، تو کورٹ کے تھرو جو سکسیشن بنتا ہے وہ بن گئے، وہ باقی بہن بھائی کسی ایک کو نومینیٹ کر دیں اور اس سے کوئی بھائی پرچیز کر لے، بینک فائنینس کر دے گا اس کو. اچھا فائنینس ہو جائے گی، یعنی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو حصہ دینا چاہے جی جی تو کوئی ایک شخص اگر وہ فائنینس کر سکتا ہے تو وہ پورا گھر خود پرچیز کر لے اور بینک سے اس کا حصہ لوگوں کو دلوا دیا جائے اور اس کی انسٹالمنٹ پھر بالکل وہ ایسی دیتا رہے. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس میں کوئی یہ قید تو نہیں ہے کہ گھر اگر کوئی پرانا گھر ہو، کیونکہ زیادہ تر جو فیملیز کے ایسے گھر ہوتے ہیں جو کہ فیملی پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے 20-25 سال 30 سال پرانے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، تو اس اسکیم میں کوئی یہ پرابلم تو نہیں ہے کہ جی اتنے سال پہلے لیز ہوا ہوا یا اتنے سال پرانا بنا ہوا، اس سے زیادہ پرانا نہ ہو، یا یہ کہ اس کی چاہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ مطلب اتنے سال پہلے ہوئی ہو، ایسی کوئی کنڈیشنز ہیں؟ بالکل ایسے کنڈیشنز ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اس لیے کہ انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ ہر سال آپ کی پراپرٹی جو ہے 2% ڈپریشیٹ ہوتی ہے جی تو 50 سال پہ آ کے ویسے آپ کی پراپرٹی زیرو ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگر آپ کی پراپرٹی 1960 کی لے کر آئیں گے تو آلموسٹ وہ زیرو تو ہو چکی ہے، وہ تو پلاٹ کی مد میں رہ گئی. ہاں اگر 10 سال پرانا پلاٹ ہے، گھر ہے، کسی کا اپارٹمنٹ ہے 20 سال پرانا ہے تو اس کو 20 سال تک فائنینسنگ کر سکتے ہیں. آپ کی 40 ایئرس تک پراپرٹی کی ایج 40 ایئرس تک جہاں جاتی ہے وہ ہم کر سکتے سر ہیں. یہ 50 سال پرانی والی پراپرٹی لوگ پھینک رہے ہوں تو مجھے دلوا دیجیے گا. جی بالکل. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو اینٹیک کی آرکائیو اور ہیریٹیج میں جو چیزیں آ جائیں وہ تو اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں. بالکل. اور ہمارے اجمل نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 50 سال کے بعد پراپرٹی زیرو ہے. ایکچولی اس کی کنسٹرکشن کی لائف جو ہے نا، ہاں ایز پر لا کنسٹرکشن کی لائف ختم ہو جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ پراپرٹی جو ہے اس کو کے ڈی اے لیز ہونا چاہیے؟ میں کراچی کی بات کروں، اگر کے ڈی اے لیز ہو تبھی ہوگی یا ایم ڈی اے کی پراپرٹی بھی آپ لوگ مارٹگیج کر کے اس پہ لون دے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ دور دراز کے علاقوں میں یا کینٹ کی پراپرٹی ہے اس صورت میں کیا ہوگا یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. ایکچولی ڈاکٹر صاحب کراچی میں ڈفرنٹ اتھارٹیز ہیں، اس میں کے ڈی اے بھی ہے، اس میں کے ایم سی بھی ہے، اس میں ایم ڈی اے بھی ہے، اس میں کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہے، اس میں سوسائٹیز بھی ہیں. تو ہر جگہ کی پراپرٹی جس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہوگی بینک فائنانس کرتا ہے اس کو. کوئی ایشو نہیں. اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ کے ڈی اے ہی ہونا چاہیے یا ایم ڈی اے ہونا چاہیے؟ ڈی ایچ اے کی پراپرٹی ہے تو وہ بھی فائنانس ہو جائے گی، سی بی سی کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی پراپرٹی ہے وہ بھی فائنانس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مطلب تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. جی جی، تو وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی ہو، کے ڈی اے کی ہو، وہ سوسائٹی. اچھا مجھے بتائیں کہ کراچی اب تو کراچی سمجھا جاتا ہے لیکن بحریہ ٹاؤن ہے، کمانڈر سٹی ہے یا اور راجی سٹی ہے، یا ایسی چیزیں جو کہ اب شہر سے تھوڑا سا مضافاتی علاقے میں وہ بھی کیا فائنانس کر دی جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بحریہ کا تو پتہ ہی آپ کو کہ اس کے کوئی لینڈ کا ایشو ہے تو اس کی ٹائٹل کلیئر نہیں ہے اب تک. ٹھیک. وہ تو انٹرنلی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی بینک فائنانس نہیں کرتا. ٹھیک. جہاں تک بات ہے کمانڈر سٹی کی، کمانڈر سٹی تک ابھی تک وہاں کا کوئی لون انیشیٹ ہوا نہیں ہے، نہ ہی کسی بینک نے اس پہ کوئی فائنانسنگ کی ہے. اگر کسی کے کوئی ڈاکومنٹیشن پورے ہیں ہم لا کو چیک کروا سکتے ہیں، اگر وہ لیگلی ڈاکومنٹ اس کے پورے ہم کریں گے فائنانس کریں گے. سرجانی کی سائڈ جو چیزیں اب لانچ ہو رہی ہیں، بڑے پروجیکٹ ہیں، آپ سرجانی سے آگے نکلے ہیں تو پورے بڑی بڑی جگہوں پہ جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں جو کہ لو کاسٹ ہیں. جی جی بہت اچھی لیونگ، لگژریز بہت، کاسٹ کم اس لیے کہ زمین کی ویلیو کم. وہاں پہ پراپرٹی جو مارٹگیج ہو جاتی ہے، فائنانس ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ تو فائنانس کر رہے ہیں، لیکن جو گھر ہیں وہاں پہ موسٹلی بلڈرس مافیا، میں مافیا یوں کہوں گا کہ وہ سب اس کا ڈاکٹر صاحب اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو بلڈرس ہیں بیسیکلی وہ اپنے ٹیلنٹ کو سب لیز کر کے نہیں. میرا آپ کے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پروگرام کا نہ چینل کا، آپ کہہ رہے ہیں تو میری پرسنل اس سینس میں کہ ایک بندے نے آپ سے بکنگ پہ اپنا گھر لیا، آپ نے پوری پیمنٹ کر دی، اب آپ اس کو سب لیز کر کے نہیں دے رہے ہیں کہ بینک سے فائنانسنگ لے سکے. ٹھیک. انٹل انلیس بلڈر کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بینک فائنانس نہیں کرے گا. سید رضوان علی صاحب پہلے فل پیمنٹ کرو پھر اس کے بعد کرتے ہیں. فل پیمنٹ کے بعد بھی نہیں کرتے. ٹھیک. وہ کبھی پورا پیمنٹ بعد میں کریں گے. رضوان علی صاحب اسٹارٹ اپ اگر کوئی کرنا چاہے تو جنرلی ایک اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اور ایک کنسٹرکشن اس میں اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، اس میں چانسز ہیں لوگوں کے کہ وہ اسٹارٹ اپ پروجیکٹس کریں؟ جی اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل بھی ہے، اور خاص کر کے کنسٹرکشن ہو گئی، پھر کنسٹرکشن میں ڈفرینٹ کمپنیز ہو گئی، پھر اس میں رینوویشن ہو گئی، اور خاص کر کے اس وقت دور کے اندر کوئی بھی چیز آپ ڈیزائن کر رہے ہو سب سے پہلے تو لوگ اس کا ماڈل مانگتے ہیں. ٹھیک. اس کی پریزنٹیشن مانگتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا. تو اس کے حوالے سے اس اسٹارٹ اپس کے لیے ایسپیکٹس ٹیکنالوجی وہ بھی اس میں ہے. نمبر 2 لینڈ کی ڈیزائننگ وہ بھی ہے.
تیسرا ایسے ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جو کنسٹرکشن کمپنی نے لے بھی لیے ہیں کہ جو اس پر ڈرون سے اڑتے ہیں اور آپ کو تمام کوآرڈینیٹ دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ کتنا اس پر اسپیس میں آپ کتنی کنسٹرکشن کر سکتے کتنی ہیں، اسکوائر فٹ کے اوپر کر سکتے ہیں. تو ٹھیک. اسٹارٹ اپ کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ مواقع ہیں اور لوگوں کو اس میں آنا چاہیے، کرنا چاہیے. بالکل اس میں لوگوں کو آنا چاہیے. چلے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا ناظرین وہ اپنے اختتام پر پہنچنا ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے رضوان جعفر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بڑا اچھا لگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ آپ خود بھی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے تھے. محمد اجمل نسیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. انجینئر سید رضوان علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو آگاہی ملی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کس طریقے سے یا کون کون سے وہ لوگ ہیں جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائنینسنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کا جو خواب ہے اسے شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.